Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Hussaini Nadwi, a great thinker and Islamic scholar. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. بنیادی اور اصولی بات یاد رکھنا چاہیے کہ جنگ اور قتل و قتال اور انسانوں کا خون بہانا یہ اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے نبی کو پسند نہیں۔ امن، صلح اور آشتی مطلوب ہے۔ ظلم کسی پر بھی کیا جائے وہ قابل قبول نہیں۔ ظلم کسی یہودی پر ہو، کسی عیسائی پر ہو، کسی ہندو پر ہو، کسی جینی پر ہو، کسی بدھسٹ پر ہو، کسی بھی انسان پر اگر ظلم ہے تو ناقابل قبول۔ اور جو بھی ظالم ہیں ان کے خلاف مظلوموں کو بھی اٹھنا چاہیے، اور جن کے ہاتھ میں انصاف دینے کی صلاحیت ہو، جن کے پاس اقتدار ہو، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ظالم کا ہاتھ پکڑیں اور اس کو سزا دیں۔ ظلم کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ظالموں کا یہ تو خاتمہ ہو یا ان کے ظلم کا خاتمہ ہو۔ اس لیے خوب یاد رکھنا چاہیے کہ جو پیمانہ ہے وہ عدل و انصاف کا پیمانہ ہے، اور عدل و انصاف کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جو حقدار ہے اس کو حق دیا جائے۔ کسی کے حق کو چھیننے کا کوئی جواز نہیں، کسی کے لیے نہیں۔ کسی حاکم کو یہ جواز حاصل نہیں ہے کہ وہ محکوم کی زمین چھین لے، دکان چھین لے، اس کی جان پر حملہ کر دے، اس کے املاک کو چھین لے۔ اس کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ اسی لیے عدالتیں قائم کی جاتی ہیں کہ جہاں سے لوگوں کو انصاف ملے۔ اگر عدالتیں بھی انصاف دینے کے لائق نہ رہ جائیں تو پھر اس کا مطلب اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے۔ اسی کو جنگل کا راج کہا جاتا ہے۔ دنیا میں بار بار انسانوں نے جنگل کا راج دیکھا۔ جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تو لاکھوں کروڑوں انسانوں کو قتل کیا گیا، ان کے چتھڑے اڑا دیے گئے، ان کے گھروں کو، ان کی عمارتوں کو ان کے سروں پر گرا دیا گیا۔ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو بھی لاکھوں انسان، ایک ہی مذہب کے لوگ آپس میں لڑے، ادھر بھی عیسائی ادھر بھی عیسائی، اور ایسی خوفناک جنگیں ہوئیں کہ پوری دنیا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور طاقتوروں نے جو بھی مظالم کیے اور جب کیے، جہاں جہاں پر بھی برطانیہ نے ظلم کیا، جہاں پر بھی امریکہ نے ظلم کیا، فرانس نے ظلم کیا، وہاں اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگ اٹھے، اور یہی ان پر فرض تھا کہ وہ ظالموں کا مقابلہ کریں، ان کو کھدیڑ کر باہر نکالیں۔ ہمارے اس ملک پر جب ظالم انگریزوں نے قبضہ کیا اور اس کو لوٹا اور یہاں کے لاکھوں انسانوں کو قتل کیا، تو اس وقت فرض تھا ہر ہندو پر، ہر مسلمان پر، ہر باشندے پر کہ وہ ان مجرموں، ظالموں، ڈکیتوں کو اس ملک سے باہر نکالیں۔ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہی انصاف ہے، یہی عدل ہے، یہی قانون ہے، یہی آئین ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اور ہمارے ملک کے آئین و دستور میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ پوری دنیا کے آئین و دستور میں یہی لکھا رہتا ہے کہ عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اور ظالموں کا مقابلہ کیا جائے، ان کے ہاتھ پکڑ لیے جائیں، ان کو جیل میں ڈالا جائے، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ روئے زمین پر جہاں جہاں بھی ظلم ہوا، جب ہوا، اہل ایمان پر برما میں جو ظلم کیا گیا، اور بوسنیا اور ہرزیگووینا میں جو ظلم ہوا، چچنیا میں جو ظلم ہوا، اور دنیا کے مختلف حصوں میں جو ظلم ہوا، آج جو ظلم منی پور میں ہو رہا ہے، اور دنیا کے مختلف خطوں میں اور ملک کے مختلف خطوں میں مختلف طبقات پر ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے، یہاں پر انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور مظلوموں کی مدد کی جائے۔ پوری دنیا جانتی ہے، جو بھی حالات سے واقف ہیں، تاریخ سے واقف ہیں، اور یہ قریب کی تاریخ ہے
کہ 1917 میں برطانیہ نے یہودیوں سے یہ کہا کہ وہ ان کو ایک وطن دیں گے، اور پھر اس وطن کے لیے ان مجرموں نے یہ طے کیا کہ فلسطین میں ان کو آباد کریں گے دنیا بھر سے لا کر، اور فلسطینیوں کو کھدیڑ دیا جائے گا، ان سے زمینیں چھین لی جائیں گی، مکان چھین لیے جائیں گے، ان کا قتل عام کیا جائے گا۔ یہ مجرم برطانیہ جس نے ہمارا قتل عام کیا تھا اس ملک میں، اسی مجرم اور خبیث و ملعون برطانیہ نے یہ طے کیا کہ دنیا بھر کے دردرائے ہوئے دھتکارے ہوئے وہ یہودی، جن کو ہمیشہ عیسائی مارتے رہے، پوری تاریخ ان کی یہ ہے کہ وہ مظلوم رہے، ان پر عیسائیوں نے بے انتہا مظالم کیے، تاریخ کے ہر دور میں کیے، ہر ملک سے ان کو کھدیڑا، ان کو لا کر بسانے کی کوشش کی گئی فلسطین کی سرزمین پر، جہاں فلسطینی بسے ہوئے تھے، کہ ان سے زمین چھین کر ان کو بسانا ہے۔ اس سے بڑا کوئی مجرمانہ کردار ہو سکتا ہے؟ دنیا اندھی تھی، بہری تھی، گونگی تھی، اقوام متحدہ کا ادارہ مجرمانہ کردار ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، وہ سازش میں ملوث تھا، اور وہ تیار بیٹھا تھا کہ جب لا کر ان کو بسایا جائے گا تو وہ ان کو تسلیم کر لے گا۔ لہذا ایک طرف برطانیہ کا یہ مجرمانہ کردار، پھر امریکہ کا مجرمانہ کردار، جس نے ہر دور میں ملکوں کو تباہ کیا، حکومتوں کو ختم کیا، کبھی ویتنام پر اپنا ظلم کیا، کبھی صومالیہ پر ظلم کیا، کبھی عراق پر، کبھی افغانستان پر، کبھی سیریا پر، دنیا میں ہمیشہ وہ مجرم، وہ لٹیرے اور ڈکیت لوگوں کو مارتے رہے، لاکھوں عوام کو مارتے رہے جن کا کوئی جرم نہیں تھا، جو کسی جرم میں شریک نہیں تھے، بوڑھے بھی، بیمار بھی، بچے بھی، عورتیں بھی، سب کو موت کے کنویں میں پھینک دیا، بلکہ ان کے جسم کے چتھڑے اڑا دیے۔ یہی وہ مجرم تھے۔ برطانیہ اور امریکہ یہ دو ایسے بڑے مجرم تھے جن کے ساتھ پیچھے سے پورا یورپ شامل تھا، اور اقوام متحدہ کا ابلیسی ادارہ شامل تھا، کہ 1948 میں یہودیوں کی ریاست قائم ہو گئی فلسطینیوں کی زمین پر۔ فلسطینیوں کی زمین، ان کے علاقے، ان کا ملک، ان کے مکانات، ان کے کھیت، ان کے باغات، جس میں یہودیوں کا کچھ بھی حصہ نہیں، ان کو لا کر بسایا جا رہا ہے، اور جو وہاں کے باشندے ان کو نکالا جا رہا ہے، کھدیڑا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ کیا دنیا کا کوئی قانون اس کو مان سکتا ہے؟ کوئی آئین اس کو مان سکتا ہے؟ دنیا اگر اندھی، بہری، گونگی اور درندہ نہیں ہے تو کیا اسے تسلیم کر لے گی؟ ظاہر ہے کہ اس کو تسلیم کرنے کا کوئی سوال نہیں۔ لہذا ایک مجرمانہ عمل کیا گیا، اور اس کے بعد جن لوگوں کے علاقے میں، ان کے خطے میں، ان کی سرزمین پر ان مجرموں کو بسایا گیا، ان کا اب کام یہ تھا کہ کیسے ان کو کھدیڑا جائے، کیسے ان کو مارا جائے، کیسے گرفتار کیا جائے، کیسے جیلوں میں ڈالا جائے۔ لاکھوں فلسطینیوں کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا، ملک بدر کر دیا گیا، ان کی زمینیں اور باغات اور کھیت چھین لیے گئے، اور ہزار کو جیلوں میں ٹھوس دیا گیا، بے انتہا اذیتیں دی گئیں، ٹارچر کیا گیا، اور ہزار کا قتل کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ یہ ایک مرتبہ واقعہ پیش آ گیا، کوئی سال نہیں گزرا جس میں ظلم کے پہاڑ نہ توڑے گئے ہوں، کوئی سال ایسا نہیں گزرا جس میں جیلوں میں عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، بوڑھوں کو ٹھوسا نہ گیا اور ان کو ٹارچر نہ کیا گیا، اور سینکڑوں ہزاروں افراد کو شہید نہ کیا گیا۔ تسلسل کے ساتھ یہی ریت، یہی روایت، اور پوری دنیا اندھی، بہری، گونگی، مجرم بنی ہوئی وہ تماشے دیکھتی رہی۔ اور صرف یہی نہیں، مسلمان کا تو معاملہ یہ ہے کہ مال اور جان اس کے نزدیک بے قیمت ہو جاتی ہے جب بات آتی ہے مسجد حرام کی، مسجد نبوی کی، مسجد اقصیٰ کی، بلکہ کسی بھی مسجد کی۔ اگر بات آتی ہے اللہ کے گھر کی تو مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ تو مسجد اقصیٰ پر حملے، مسجد اقصیٰ میں گندے انسانوں کو داخل کرنا،
اور وہاں پر مسلسل مجرمانہ کردار ادا کرنا، رمضان المبارک میں وہاں کے لوگوں کو نکال کے باہر کرنا، عورتوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے نکالنا اور لوگوں پر گولی مارنا، مسجد اقصی میں لوگوں کو شہید کرنا، وہاں خون بہانا اور وہاں سے گھسیٹ کے پھینکنا اور اپنے مجرموں، ڈکیتوں، خبیثوں، ملعونوں کو مسلط کرنا، جو قرآن کے الفاظ میں بندر اور سور کی اولاد ہے، ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا، یہ کیسا مجرمانہ کردار ہے۔ یہ اقوام متحدہ کے چہرے پر کلنک کا ٹیکا نہیں، چیچک کے داغ ہیں، جس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس سے بڑا مجرم ادارہ اس روئے زمین پر کوئی نہیں۔ ایسی صورتحال میں جہاں لاکھوں انسانوں کو اپنی سرزمین سے دربدر کیا گیا اور ہزار کو شہید کیا گیا، وہاں پر کیا رد عمل نہیں ہوگا؟ کیا یہ معقول بات نہیں ہے؟ کیا یہ متوقع نہیں ہے کہ رد عمل ہو؟ لہذا ظاہر ہے کہ رد عمل ہوگا، یہ طے شدہ ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب مل کر انصاف کے راستے کو ہموار کرتے اور یہ کہتے کہ جہاں تمہاری جگہ ہے وہاں تم جاؤ، جہاں تمہارے آباء و اجداد کی جگہ ہے، جس مکان کے تم مالک ہو، جس زمین کے مالک ہو، وہاں جاؤ۔ تم یورپ سے کیوں یہاں آئے؟ تم دنیا کے دوسرے خطوں سے اس زمین پر کیسے آئے؟ تم نے اس پر قبضہ کیسے کیا؟ یہ ناجائز قبضہ ہے، اس ناجائز قبضے کو ترک کرنا پڑے گا۔ اور تم مقدس ترین مقامات کی بے عزتی کرتے ہو، اہانت کرتے ہو اور ذلیل کرتے ہو اہل ایمان کو، یہ کسی کے نزدیک قابل برداشت نہیں۔ اس لیے ضرورت جو تھی کہ سب لوگ مل کر انصاف کی میزان کھڑی کر دیتے اور یہ کہتے کہ جو انصاف کا تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے۔ بات ہوتی ہے امن کی، شانتی کی، سلامتی کی، بہت اچھی بات، بڑی پیاری بات، لیکن جس پر ڈکیتی ماری گئی ہو اس سے کہا جائے کہ ڈکیت سے صلح کر لے، جس کے ہاں چوری کی گئی ہو اس سے کہا جائے کہ چور سے صلح کر لے، جس پر بے انتہا مظالم کیے گئے ان سے کہا جائے کہ ان ظلم کرنے والوں سے صلح کر لے، جو کچھ چھن گیا سو چھن گیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ خود ڈکیت ہیں، وہ خود خبیث اور مجرم و ملعون قسم کے لوگ ہیں۔ روح زمین پر ایسے ملعونوں کی کمی نہیں۔ لہذا واقعہ یہ ہے کہ انصاف کا فیصلہ ہونا چاہیے، امن و سلامتی اور شانتی کو قائم کرنا چاہیے اور زمین پر کسی انسان کا خون نہ بہنے دیا جائے، کسی پر ظلم نہ ہونے دیا جائے، جتنے لوگ بھی جیلوں میں ہیں ان کو رہا کیا جائے، جتنے لوگوں کو بے گھر کیا گیا ان کو واپس لایا جائے، ان کی زمینیں ان کو دی جائیں، اور جس کی جو زمین چلی آ رہی تھی صدیوں سے، جس کا ثبوت وہ پیش کر سکے قانونی طور پر عدالت میں، اس کو زمین دی جائے، اس کو وہ جگہ دی جائے، اور باقی جو ظالمانہ و مجرمانہ طریقے پر زمینوں پر ڈکیتیاں ڈال کر کالونیاں بنائی گئی ہیں ان کو ہٹایا جائے، ان کو ہٹایا جائے۔ اس کے بغیر کوئی انصاف نہیں ہو سکتا اور اس کے بغیر امن و سلامتی کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو جس کے بھی ذہن میں مانوتا ہے، انسانیت ہے، جو یہ جانتا ہے کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ انصاف سب کو مل جائے اور ہر انسان کو ملے اور ہر جگہ ملے، تو یہ زمین جنت کی طرح بن جائے گی۔ یہ سب ایک دوسرے پر اعتماد کریں گے، بھائی چارہ ہوگا، محبت ہوگی، کیونکہ لڑائی مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے، یہودیت اور اسلام کی لڑائی نہیں، ہندومت اور اسلام کی لڑائی نہیں ہے، عیسائیت اور اسلام کی لڑائی نہیں، لڑائی ہے ظالم اور مظلوم کی، لڑائی ہے جو ڈکیتوں نے مسلط کی ہے، جو مجرموں نے مسلط کی ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو بہرحال سمجھنا چاہیے، اور ہم لوگوں کے لیے جو مانوتا کا کام کرتے ہیں، انسانیت کا کام کرتے ہیں، یہ صدا بلند کرنی چاہیے، دنیا میں ہر جگہ بلند کرنی چاہیے کہ اے لوگوں پہلے انسان بن جاؤ، مانو بن جاؤ، شیطان نہ بنو۔ جب تم انسان بنو گے اور سب کا حق دو گے اور جو تقاضا ہوگا انصاف کا اس کو پورا کرو گے، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، بند ہو جائیں گی۔ بہرحال ہر جگہ کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، روس کا اور یوکرین کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے، انسانی خون کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح مسلمانوں اور یہودیوں کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے، اور اسی طرح ہر مذہب
اور ہر مذہب کے لوگوں کے درمیان مسائل حل ہونے چاہیے۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے، لیکن جو بھی اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں اور بجائے اس کے کہ ان کو حق ملے ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے یا شہید کر دیا جاتا ہے، اور ان کی اپنی مسجد سے انہیں گھسیٹا جاتا ہے، اور وہاں پر خبیث مجرم گھستے ہیں اور اپنی رسومات پوری کرنا چاہتے ہیں اور اس مسجد کو ڈھا دینا چاہتے ہیں۔ جو ایسا کر رہے ہیں، پوری دنیا اگر ان کو نہیں روکتی تو دنیا جنگل ہے، یہ دنیا بھیڑیوں اور درندوں کی جگہ ہے۔ ظاہر ہے کہ بھیڑیوں اور درندوں کے ساتھ کوئی مصالحت تو نہیں ہو سکتی، تو اس لیے ضرورت ہے کہ جو سچائی کی بات ہے، امن کی بات ہے، اس کو اٹھایا جائے۔ میں اس وقت تمام مسجد کے اماموں سے اپیل کرتا ہوں، تمام مساجد کے اماموں سے اپیل کرتا ہوں ہر جگہ کہ وہ قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ روزانہ فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں جو طریقہ اس کا سنت کے مطابق ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے قنوت نازلہ کا اہتمام کریں کہ اللہ مظلوموں کو فتح عطا فرمائے، اللہ مظلوموں کی مدد فرمائے، جنہوں نے سن 1948 سے اتنے مظالم سہے کہ ان کی گنتی کو مکمل طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کے دفاتر فائلوں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن وہ سب مجرم ہیں۔ تو ایسی شکل میں ہمیں بہرحال اللہ سے درخواست کرنا ہے کہ اللہ اپنے فضل سے تو مظلوموں کی مدد فرما دے، ان کو قوت عطا فرما دے، ان کو ان کا گھر دے دے، ان کا کھیت دے دے، ان کا باغ دے دے۔ اے اللہ جانوں کی بھی حفاظت فرما، مال کی بھی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی بھی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما جن کی عزتیں لوٹنے والے خبیث اور مجرم سپاہی کی وردی میں اور کبھی کسی وردی میں ان کے ساتھ وہ معاملات کرتے ہیں جو شاید شیطان کے بھی ذہن میں نہ آتے ہوں۔ اے اللہ بچوں کی حفاظت فرما، جن بچوں پر بھی یہ مجرم رحم نہیں کھاتے اور ان کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ تو بہرحال تمام ائمہ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ فجر کی نماز میں کل سے اہتمام کے ساتھ قنوت نازلہ پڑھیں، اور اس طرح قنوت نازلہ کی دعا کو پھر تازہ کر دیں۔ عام طور پر کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، زمانے گزر جاتے ہیں تو یاد بھی نہیں رہتی۔ تو اماموں کو چاہیے کہ اس دعا کو دیکھ لیں، اسے یاد کر لیں اور تازہ کر لیں، اور کل سے فجر کی نمازوں میں اس کا اہتمام کریں، ایسا اہتمام کریں کہ باقی اللہ تعالیٰ کے دروازے کو دستک دی جا رہی ہو، اللہ کو پکارا جا رہا ہو دل کی گہرائیوں سے اور تڑپ کر کہ اللہ نصرت نازل فرما دے۔